کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. یہ بھی میں آپ کو یاد کروا دوں کہ 2013 میں جب ہم آئے تو چولہے نہیں جلتے تھے, ملک میں گیس نہیں تھی, اور لوگ احتجاج کر رہے تھے 2013 میں, چولہے جلا کے سڑکوں کے اوپر آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانا بنانے کے لیے گیس نہیں. نہ ملک میں بجلی تھی نہ ملک میں گیس تھی. تو وہ 5 سال کا عرصہ جس میں پی ایم ایل این آپ کی خدمت میں مامور رہی, اس عرصے میں کیا ہوا؟ اس عرصے میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی گئی. 11,000 میگا واٹ. انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی. آج دعوے کرتے ہیں مہنگی بجلی اور سستی بجلی کے دعوے کرنے والوں, یہ ملک بند پڑا تھا, اس ملک کی تمام انڈسٹری بند پڑی تھی, اس ملک کی دکانیں جنریٹرز کے اوپر چل رہی تھی رات کو. ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. اور آپ نے آ کے کیا کہا؟ آپ نے 1 میگا واٹ بجلی لگائی. آپ نے بس یہ ایک دعویٰ کیا کہ زیادہ بجلی لگ گئی. یہ زیادہ بجلی لگ گئی تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ یعنی 5 سال ہمارے, 4 سال آپ کے, ملک کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور ہمارے دور میں تو 5-6% تک ملک ترقی بھی کرتا گیا. تو کیا ملک کو توانائی کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ 4 سال جو چور 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 کا راگ الاپتے رہے, آپ نے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے 1 میگا واٹ بجلی لگائی. وہی فیتے جو نواز شریف جن پروجیکٹس کو 90%, 80% بنا کر گئے ہوئے تھے, انہی کے فیتے کاٹتے رہے, انہی کے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگاتے رہے. کبھی بے نظیر انکم پروگرام جو پیپلز پارٹی نے بنایا اس کا نام احساس رکھ دیا, کبھی ہمارے ہیلتھ کیئر, پرائم منسٹر ہیلتھ کیئر پروگرام نام کچھ اور بدل دیا, کبھی وہ جو نوجوانوں کا پروگرام تھا اس کا نام وہ کوئی کیا نوجوان رکھ دیا, یعنی کامیاب نوجوان. یعنی کوئی ایک چیز آپ نے شروع کی, کوئی ایک اینٹ آپ نے لگائی, صرف پرانی لگی ہوئی عمارتوں کے اوپر تختیاں بدلتے رہے. ہم نے اس ملک میں گیس کا بحران کم کرنے کے لیے جب ہم آئے تھے تو تقریباً 2 بلین کیوبک فٹ کی ہمارے پاس کمی تھی. جو کام 3 حکومتیں نہیں کر سکیں وہ ہم نے 2 سال میں کیا, اور 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ایل این جی کی ری گیسیفیکیشن کے کارخانے لگائے. قطر سے کانٹریکٹ کیا, پرائیویٹ سیکٹر سے کانٹریکٹ کیا, اور یہ کوشش کی کہ اس ملک میں جس طرح بجلی کا بحران ختم ہو گیا ہے بالکل اسی طرح گیس کا بحران ختم ہو جائے. آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک ری گیسیفیکیشن کا پلانٹ لگایا آپ نے؟ کوئی ایک نئی چیز آپ نے گیس کے کوئی سیکٹر کے اندر, انرجی کے سیکٹر میں کی؟ بس وہی پرانی تختیاں, پرانی عمارتیں, نئی تختیاں لگاتے چلے گئے. ارے بھائی ہم نے تو 8-9 ہزار کلومیٹر کا روڈ اور موٹر وے کا انفراسٹرکچر بچھا دیا. آپ کہاں شروع ہوں جہاں سے چین کی سرحد ہے, اور چلتے چلے جائیں, چلتے چلے جائیں گوادر تک, اور ہر جگہ پہ سڑکوں کا جال بچھا دیا, اور جہاں جہاں سڑک گئی وہاں پہ ہم لوگوں کے گھر میں ان کی دہلیز پہ نوکریاں لے کر گئے. کیوں سڑکیں بنائی؟ کیونکہ سڑکیں بنانا جو ہے وہ لیبر انٹینسو ہے. جب سڑک بنتی ہے تو شہروں سے آبادی نہیں جاتی, جہاں جہاں سے سڑک رینگ کر جا رہی ہوتی ہے وہیں کے لوگوں کو نوکری ملتی ہے. تو ہم نے تو یہ ہزاروں کلومیٹر کی موٹر وے, فارم روڈز اور دوسری سڑکیں بنا کے لوگوں کے گھروں کی دہلیز کے اوپر ہم لے کر گئے نوکریاں. آپ نے کیا کیا؟
ہم نے تو 30 سے 40 بلین ڈالر کی سی پیک کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کروائی. آپ نے کٹے بانٹے. کدھر ہیں وہ کٹے انڈے بھائی؟ مجھے لگتا ہے سیلاب میں بہ گئے ہوں گے. جس طرح آپ کی وہ ایک آئی تھی بلین ٹری سونامی، جس کے درخت نہیں ملتے، جس میں جو آڈٹ ہوتا ہے اس میں کرپشن نکلتی ہے. جس طرح درخت نہیں ملتے اسی طرح کٹے نہیں ملتے، اسی طرح مرغیاں نہیں ملتی، اسی طرح انڈے نہیں ملتے، کچھ نہیں ملتا سوائے آپ کی اس لفظ کلامی کے کہ چور چور چور. ایک دھیلے کا آپ نے کام نہیں کیا. جب ہم گئے، انہوں نے آج اعلان کیا کہ یہ بڑی مہنگی بجلی لگا گئے. جب یہ بھائیوں ساری مہنگی بجلی لگ گئی ہوئی تھی، ساری مہنگی بجلی لگ گئی ہوئی تھی 2018 میں، تو اس وقت بجلی پیدا کرنے کی قیمت جو تھی وہ 10.6 روپے تھی. اور اس حکومت نے، جس نے بجلی کی قیمت کم کرنی تھی، جس کی کوشش صرف یہ تھی کہ 4 سال، ہم نے تو 5 سال میں مہنگی بجلی لگائی اور بجلی کی قیمت، پیداواری قیمت 10 روپے ہو گئی. انہوں نے 4 سال انتھک محنت کی اور بجلی کی قیمت انہوں نے 15 روپے 40 پیسے کر دی جانے سے پہلے. پیداواری قیمت، ٹیرف نہیں، جو آپ کو بل ہوتا ہے وہ نہیں. کارخانے میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے، جو مہنگے کارخانے لگے تو اس کی قیمت 10 روپے تھی. اور جب سستا دور عمران خان کا آیا تو اسی بجلی کی، مہنگی بجلی جو لگی ہوئی تھی، اس کی قیمت ہو گئی 15.5 روپے. 15 روپے کیسے؟ جو ٹیرف جو آپ کو چارج ہوتا تھا جب چھوڑ کر گئے، بجلی کا ٹیرف یعنی بجلی جو آپ کو بل آتا تھا پر یونٹ، اس کی قیمت جو آپ کو چارج ہوتی تھی وہ 14 روپے 14.5 روپے تھی مہنگے دور میں. اور سستے دور میں جب ہم آئے تو 23 سے 24 روپے تھی. پیداواری قیمت 10 سے 15.5 روپے ہو گئی. آپ کے بل کی پر یونٹ قیمت جو ہے وہ 14.5 روپے، 14 روپے سے بڑھ کے 23-24 روپے ہو گئی. یہ سستا دور تھا عمران خان کا، یہ ریاست مدینہ تھی. اور یہ مسیحا آج یہاں پہ بیٹھ کر سب کو بھاشن دے رہے ہیں، مہنگائی کا بھاشن دے رہے ہیں. اس ملک کا گردشی قرضہ، سرکولر ڈیٹ، جب ہم گئے تو 1100 ارب تھا، جب ہم واپس آئے تو 2500 ارب تھا. ہم تو چھوڑ کے گئے، ہم گناہگاروں کی ریاست، جس میں 1100 تھا گردشی قرضہ، اور جب واپس آئے ریاست مدینہ میں تو 2500 روپے تھا گردشی قرضہ. یہ تھے مسیحا جنہوں نے ملک کو بنایا، اس کو پنپنے دیا، اس کو آگے بڑھایا، اس میں ترقی کی. بجلی کے بل کی وصولی بھی کم ہو گئی اور چوری بھی بڑھ گئی. یہ تھی 4 سال کی کارکردگی. چلے ہم نے بجلی لگا دی، اب آپ کے پیچھے پاس تو یہی کام رہ گیا تھا نا کہ اب چوری کم کریں اور جو آپ بجلی بیچتے ہیں اس کو وصول کریں. چوری بڑھ گئی، وصولی کم ہو گئی. مگر یہ آج بھی مسیحا ہیں. کمال بات نہیں ہے یہ. ہم ابھی قطر گئے، آپ کے پاس آئے واپس، میں نے خود آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں. اللہ کا کرم ہے، IMF کا پروگرام آ گیا. جس دیوالیہ پن کی طرف یہ ہمیں لے کر جا رہے تھے، جس کی آخری اٹیمپٹ انہوں نے وہ خط لکھ کے کی. خیبر پختونخوا کی حکومت نے IMF کا پروگرام جس دن ملنا تھا اس سے ایک دن پہلے خط لکھا، جس کی ویڈیو کلپس آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں ان کے ہمارے پرانے جو معیشت کے وزیر ہیں وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو کہ تو یہ خط لکھ. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے، نہیں تو ہم نے تو ویسے بھی ان کو برباد کرنا ہے. اور وزیر خزانہ پنجاب نے کہا کہ آپ ریاست کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے کہیں،
تو جواب دیا کہ ایسی ریاست کو کیا کرنا ہے جہاں پہ ہمارے خان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں. ہم تو قطر گئے اور $3 بلین کی انویسٹمنٹس کی کمٹمنٹ لے کر آئے. ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس گئے, امارات گئے اور $3 بلین کی کمٹمنٹ انویسٹمنٹس کی لے کر آئے, جن میں سے انشاءاللہ کچھ ہفتے میں آپ کو بتائیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری جو ریفائنری ہے, پارکو کی ریفائنری, اس کی اپ گریڈیشن کے لیے $1.3 بلین کی صرف ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ ہے. اللہ نے کرم کیا, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی نوٹس بھی ہیں, اور ہماری پوری ٹیم جو ہے اس وقت گئی ہوئی ہے, یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کمٹمنٹس کو آگے بڑھائیں, جتنی تیزی سے انویسٹمنٹس پاکستان میں لا سکتے ہیں لائیں. آپ نے کیا کیا؟ جب $2 کی گیس مل رہی تھی تو نہیں لی, جب $4 کی گیس مل رہی تھی تو نہیں لی, جب $6 کی گیس مل رہی تھی, جب 8 کی مل رہی تھی, جب 12 کی مل رہی تھی, جب 14 کی مل رہی تھی, جب 20 کی مل رہی تھی, نہیں لی. ہم جب ان ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کسی ایک ملک کا نام لیے بغیر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ پچھلے سال نومبر دسمبر میں سوئے ہوئے تھے, پوری دنیا گیس خرید رہی تھی, آپ کا کیا خیال تھا کہ اس مرتبہ سردی نہیں آئے گی؟ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یورپ پورا گیس خرید رہا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ اور یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی کہ بھائی کیوں نہیں خریدی؟ ہم تو دربدر ہو رہے ہیں, آپ نے خود کہا, لیکن دربدر اپنے عوام کے لیے ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہیں سے ہمیں گیس ملے, کہیں سے ہمیں انویسٹمنٹ ملے. آپ کیا کر رہے تھے جب لوگ آپ کی منتیں کر رہے تھے کہ $2 یا $4 میں LNG لے لو, تو آپ نے کیوں نہیں لی اس وقت؟ ہم نے تو یہ کیا کہ بجلی کے مسائل حل کیے, گیس کے مسائل حل کیے, موٹر وے بنائی, ہائی وے بنائی, پورٹ بنایا, سی پیک میں انویسٹمنٹ کروائی. آپ نے کیا کیا؟ سی پیک کو برباد کیا. صرف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے آپ نے پوری دنیا میں اعلان کیا کہ سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ فرنٹ مین کمپنیاں ہیں, جس کے نتیجے میں پھر چینی سفیر نے لاہور میں چیمبر آف کامرس میں کہا کہ پاکستان از نو مور آر ڈیسٹینیشن آف چوائس, یعنی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی عزت خراب کرنے کے لیے انویسٹمنٹس نہیں کرتے. ہم نے تو قطر سے کانٹریکٹ کیا, آپ نے کیا کیا؟ انہی کانٹریکٹس کے اوپر آ کے آپ پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ان کے اندر کرپشن ہوئی ہے, تو پھر انہی سے دوبارہ کانٹریکٹ کیوں کر لیا؟ آپ نے کسی کو چھوڑا؟ چین پہ الزام لگایا, قطر پہ الزام لگایا, کبھی امریکہ کے اوپر الزام لگایا, کبھی کشمیر کی ثالثی اس کو دے دی. جس ملک کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے, پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے, میرے بھائی اسی کو کشمیر کی ثالثی دے آئے. پھر ہو گئی نا, پھر ہو گئی نا ثالثی. تو یہ آپ کی مرضی سے ہوئی تھی ثالثی. اور جب اتنے بڑے بیانات دے رہے تھے امریکہ میں آپ, اور کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں, تو تب یہ سازشی نہیں تھے. صرف اب ہے سازشی. جب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا کشمیر, تب کوئی سازش نہیں تھی, صرف آج ہے سازش. اور جب وقت آیا تو آپ نے کہا وہ مودی تو میری کال نہیں لیتا, امریکی صدر آپ کو کال نہیں کرتا, مودی آپ کی کال نہیں لیتا. آپ کی کیا حیثیت, آپ نے اس ملک کی کیا حیثیت کر دی؟ صرف آپ کی ایک انا تھی. یہ انا ہی آپ کے آڑے آئی. اسی انا نے ملک کی معیشت تباہ کی, اسی انا نے ملک کی خارجہ پالیسی تباہ کی, اور یہی انا آپ کی بربادی کا سبب بن رہی ہے. مگر the fish is the last to see the water. صرف آپ کو نہیں دکھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ, باقی سب کو دکھ رہا ہے بھائی, سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے کہا جانے سے پہلے فرما کر گئے کہ ہم پکڑتے ہیں. کس کو پکڑا ہے ہم نے؟ ہاں البتہ قانون پکڑے گا. قانون پکڑے گا ان لوگوں کو جو میوٹنی پہ یا بغاوت پہ اکساتے ہیں، پکڑے گا. قانون پکڑے گا ان لوگوں کو جو آدھے پاکستان کے جو جرنیل ہیں ان کو کہیں یہ محب وطن نہیں ہیں یا یہ میریٹوریس نہیں ہیں یا تکڑے نہیں ہیں، ان کو قانون پکڑے گا. قانون پکڑے گا ان لوگوں کو جو ڈیوڈ فینٹن کو اپنا رکھیں گے لابسٹ، جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف سازش کرنے کے لیے امریکہ میں اپنے ایجنٹ مقرر کریں گے. قانون کی زد میں آئیں گے تو قانون پکڑے گا. قانون پکڑے گا آپ کو اگر آپ ملک ریاض سے 450 کنال لے کے اس کو $250 ملین جو ریاست کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آنے تھے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے تو قانون آپ کو پکڑے گا. اگر جس کو آپ وہ شائننگ سٹار کہتے ہیں، وہ کیا نام ہے، عارف نقوی صاحب، ان سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے ان کو $1 ارب $250 ارب روپے کا فائدہ پہنچائیں گے تو بھائی قانون پکڑے گا. تو آپ اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں. جو کر رہے ہیں اس پہ غور کریں، جو آپ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں اور اب قانون کی پکڑ سے بھی ڈریں. بہت بہت شکریہ. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ گیس اور بجلی کے حوالے سے 4 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک جو ہے نئے کنیکشن کے لیے خاص کی جوائننگ لی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے 2 سال سے ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کروائے ہیں، ابھی تک ان کی گیس نہیں لگی، ابھی بین لگا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بین کب تک ختم ہوگا؟ جی یہ بین عمران خان صاحب جو ہیں یہ لگا کر گئے تھے اور ساتھ میں ایک قانون بھی اوگرا سے پاس کروا کر گئے تھے جس کے بعد یہ کنیکشنز دینے جو ہیں ذرا مشکل ہو گئے. اس کے علاوہ جس گیس کی ہمیں ضرورت ہے دینے کے لیے، جو ہم سستی گیس $2 $4 جو میں ذکر کر رہا ہوں، یا آج سے 1-1.5 سال پہلے پاکستان میں آ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے لانگ ٹرم کانٹریکٹ $4 میں $2 میں $5 میں کر لیں. اگر وہ کانٹریکٹ کر لیے ہوتے تو آج ہم اضافی بجلی اس کے گیس کے کنیکشنز دے سکتے تھے. ہمارے اپنے فیلڈز جو ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کام پچھلے 4 سال میں نہیں ہوا تو ان کے ڈپلیشن ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اب نئی پالیسیز لا رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی پیداوار ویل سے ہمارے جو کنویں ہیں گیس کے وہاں پہ بھی پیداوار بڑھے. اور ہمیں اس وقت تو سستی گیس نہیں مل رہی، بہت زیادہ مہنگی گیس ہے، مگر ہم پھر بھی تگ و دو کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی ایسے کانٹریکٹس مل جائیں جو بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں، جو عوام کی کمر نہ توڑیں، تو ہم تھوڑی سی گیس کی جو اپنی امپورٹ ہے اس میں بھی اضافہ کریں. اور اس کے بعد پھر جب ذرا ہمارے پاس اتنی گیس ہو کہ لوگوں کو دے پائیں تو پھر ان کے کنیکشنز کھولیں، ورنہ کنیکشنز دینے کے بعد اگر ہم گیس نہیں فراہم کر پائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، کیبنٹ کمیٹی، اور انرجی کو کہا ہے کہ آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں اور بہت جلد اس پہ فیصلہ کریں کہ اس کو اب آگے کیسے بڑھانا. سر حکومتی وزراء جتنی بھی ہیں پریس کانفرنس دیکھی جائے تو طریقے صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات کی کمی ہے، جبکہ جب ہم ایکشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسا مطلب سمجھا جائے کہ کیا یہ سیاسی اقدامات ہیں، بیانات ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ موسم سرما بالکل سر پر ہے. ہم نے پہلے بھی LNG کے لیے کانٹریکٹ کیا، اسپاٹ کا تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. ابھی تک کی کیا صورت حال ہے؟ کیا کوئی سردی میں ایک ٹماٹر کو بڑا بحران تو پیدا نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض والا کیس جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کیس آگے نہیں بڑھ رہا. جو ادارے ہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے. آپ کو عجیب اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ
مرزا شہزاد اکبر صاحب آ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور وہ کاغذ آہستہ آہستہ ٹی وی پہ چلائے جاتے تھے. پھر رات کو لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. پھر 1-1.5 سال کے بعد جب وہ جیل کاٹ چکتے تھے یا کسی کی گاڑی سے ہیروئن نکل آتی تھی اور جو وہ موت کی کال کوٹری میں سے 1-1.5 سال گزارنے کے بعد نکل آتے تھے تو پھر ہائی کورٹ کا ایک ضمانت کا فیصلہ آتا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا. وہ آپ پڑھیں جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس میں ہائی کورٹ نے کیا لکھا ہے. آپ پڑھیے جو انہوں نے احسن اقبال صاحب اور عباسی صاحب کی ضمانت کی جو وہ ججمنٹس ہیں ان میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا, اور صاف لکھا کہ نیب کو انتقامی کارروائی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں فرق آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ شاید اس طرح کی ہم کارروائیاں نہیں کر رہے کہ صبح ٹی وی پہ اعلان کیا, رات کو جا کے دیواریں توڑیں اور اٹھا کے لے گئے اور 2-2 سال پھانسی کی کال کوٹری میں رکھا. یہ نہیں ہم کر رہے. تو قانون کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو بھی وقت لگے گا ہم اس کو نہیں پش کر رہے. قانونی ادارے جو ہیں چاہے وہ FIA ہو یا دیگر ادارے ہوں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ان کو وقت چاہیے تو وقت لیں, اور اگر کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا تو اسے مت پکڑیں. صرف پکڑ اسی کو رہیں جو ٹی وی پہ آ کے بغاوت پہ اکسا رہا ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ فردر تحقیق کرنی تھی, تو انہی کو پکڑا ہے نا. پکڑا ان کو ہے جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے جوانوں کو اور جونیئر افسران کو کہا فوج کے کہ سینئر افسران کی بات نہ مانے بغاوت کر دیں. تو اس پہ تو کچھ ایسی انویسٹیگیشن کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی, تو انہیں پکڑ لیا. اور باقی بھی جو لوگ بول رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو پر کیسز بنیں گے, ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جی, اور یہ جو ایک متھ بنائی جا رہی ہے کہ میں پاپولر ہوں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا, تو اگر کوئی نہ پکڑ سکے تو یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں آپ, جہاں پہ جو پاپولر ہو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے. یہ آپ کو پیغام ملا تھا ریاست مدینہ سے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایگزامپلز دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو طاقتور ہو, جو پاپولر ہو, اس پہ قانون لاگو نہ ہو, اس کو کوئی پکڑ نہ سکے. اگر کوئی پکڑے تو آپ کہیں کہ تو نکلے گا کیسے, تو جائے گا کیسے, اور ہم تو کورٹس کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو اداروں کو نہیں چھوڑیں گے, اور اوے IG اور توئے IG. یہ تھی ریاست مدینہ. یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. ہمارے پاس جو گیس ہے جی وہ پچھلے سال جتنی ہمارے پاس گیس تھی انشاءاللہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال سے زیادہ گیس ہوگی. تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارے پاس گیس کم ہوگی, لیکن ہماری خواہش یہ نہیں تھی. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم سہولت لوگوں کی زندگی میں پیدا کریں. اور جیسے پچھلی دفعہ کچھ لوگوں کو ہمیں تنگی, سب کو تنگی ہوئی, تھوڑی سی ریشننگ ہوئی, کبھی گیس کا پریشر کم ہو جاتا تھا, تو ابھی پچھلے سال جتنی گیس کا انتظام اور پلان بلکہ اس سے زیادہ تو ہم کر چکے ہیں. لیکن جو سہولت ہم دینا چاہتے تھے کہ لوگ جتنی مرضی گیس استعمال کریں, دن رات استعمال کریں, اس سہولت کے لیے جو گیس چاہیے تھی اس کی خریداری آج سے 6 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو اب ہم جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, ٹینڈرز بھی کرتے ہیں, بائی لیٹرلی بھی کوشش کرتے ہیں, ٹریڈنگ کمپنیز کو بھی کال کرتے ہیں, تو یہ کچھ گیس مارکیٹ بہت ہیٹڈ اپ ہے. دوسرا جب کیونکہ انحصار ختم کر دیا ہے گیس, روسی گیس پہ یورپ نے, تو گیس جہاں جہاں سے ہم لیتے تھے یا دیگر جو کم امیر ممالک ہیں وہ گیس لیتے تھے, وہ تمام گیس یورپ خرید چکا ہے. تو مشکلات ہیں, مشکلات ہمارے سامنے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی گیس پچھلے سال سردیوں میں ہمارے پاس تھی اس سے زیادہ کا انتظام ہم کر بھی چکے ہیں اور پلاننگ بھی کر چکے ہیں. اشفاق مغل صاحب بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں نے بغاوت پر جسایا ہے ان کو قانون پکڑے گا, تو ابھی تک حکومت نے اس حوالے سے کیا پیش رفت کی ہے کہ ان کو پکڑا جا سکے؟ یہ بہت ہی اپنے سے جو بھی بیانات ہو رہے ہیں اقدامی طور پر کچھ دیکھا نہیں جا رہا. جی وہ آپ کے سامنے ہی, وہ جن نے آ کے ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کی تھی, تو وہ شہباز گل صاحب کو تو قانون نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. جو لوگ بلیٹنٹلی آ کے صاف و شفاف الفاظ میں بیٹھ کے جوانوں کو اکسا رہے ہیں بغاوت پہ, ان کو تو قانون حرکت میں آ رہا ہے. اور باقی جہاں پہ تحقیق کی ضرورت ہے وہاں پہ تحقیق کی جا رہی ہے. تحقیق کر کے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں کس چیز کی جلدی ہے؟ ہم نے رات کو پکڑنا ہے. جیسے جیسے قانون اپنا راستہ لے گا اس کی زد میں جو آتا چلا جائے گا, جس نے قانون شکنی کی ہوگی, آئین شکنی کی ہوگی, وہ پکڑا جائے گا.
جس نے نہیں کی ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوگا, جوائن کرے گا, انویسٹیگیشن چھپ جائے گا. کوئی ایسی ہمیں مجبوری نہیں. ابھی اس میں بھی آپ دیکھیے یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, کتنی مرتبہ سمن کر چکے ہیں لوگوں کو, ابھی بھی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طریقے سے انویسٹیگیشن, اتنے بڑے عہدوں پہ خیبر پختونخوا میں لوگ فائز رہے ہیں, ان کو صرف انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا رہا ہے, پکڑنے کے لیے تو نہیں بلا رہے نا. ان کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں, اگر آپ نے کسی جعلی اکاؤنٹ سے پیسے لیے ہیں, وصول کیے ہیں, چاہے وہ 10 کروڑ روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں, بھائی جواب دیں نا آ کے, یہ کہاں سے پیسے آئے, یہ کس نے لیے, آپ نے نکالے ہیں ان اکاؤنٹس میں سے پیسے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ میں ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ میں 78 کروڑ روپے نکلے ہیں, تو کسی کو جواب تو دینا ہے نا. تو ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آئیے, جن کے نام اس کے اوپر جو سگنیٹریز ہیں, جن کے نام ہیں, وہ آ کے بتائیں کہ یہ 78 کروڑ روپے کس نے بھیجے, کس نے لیے, کس نے نکالے, کہاں گئے, اس کا سورس کیا تھا, یہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیے گئے. بس اتنے سے سوالات ہیں. جو جواب دے دے گا وہ آرام سے گھر میں رہے گا, اور اگر کسی نے کچھ قانون شکنی کی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا. لیکن ہمیں ایسی کوئی جلدی نہیں کہ آج رات کو پکڑ لو, دیوار پھانگو یا ہیروئن ڈال دو. اگر ویسے نہیں پکڑا جاتا تو 13 کلو 20 کلو ہیروئن ڈال کے پکڑ لو. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بجلی گزشتہ گورنمنٹ نے اس کی جو پروڈکشن کاسٹ تھی اس میں انکریز کی, یہ چیز آپ سے آپ نے اس سے پہلے جو آپ نے وزارت کی کافی کام کیا, لیکن ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. 1 مہینے کی فیول ایڈجسٹمنٹ 300 تک ختم کرنے سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا فرق نہیں پڑے گا. عوام کافی کم ہیں, 24 روپے کا یونٹ ہے ایک. کیا کوئی ایسی ابھی کوئی ہے پرپوزل پچھلے سال جو یعنی گزشتہ گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ جو سردیوں کے 3 مہینے تھے, اس میں اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں بجلی زیادہ استعمال کرتے تھے تو اس کی کاسٹ جو تھی وہ آدھی کرتی تھی, وہ اضافی تھی. تو اس طرح کی لائن تاکہ لوگ جو کہ فیسٹی پیمنٹ سے پیسہ نکل رہا ہے, لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آپ اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت کی ری بیسنگ کر دی جاتی آج سے 2.5 سال پہلے تو فیول ایڈجسٹمنٹ اتنی بنتی نہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ تو بنتی اس وقت ہے جب آپ ری بیسنگ نہیں کرتے, اور 2020 میں ری بیسنگ کرنی تھی جو پچھلی حکومت نے نہیں کی, جس کے نتیجے میں آج یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں لے رہی, یہ اصل میں حکومت ریلیف دے رہی ہے, یہ ریلیف پروگرام ہے. ورنہ جو بیس میں اس میں ری بیسنگ میں آنا تھا وہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں اب آتا ہے اور لوگوں کو بہت چبھتا ہے. ساتھ کے ساتھ اگر ری بیسنگ کرتے جاتے تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, یہ تو آپ کو معلوم ہے, مگر انہوں نے نہیں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ٹیرف ریجیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلے سال اگر کسی نے, یہ پچھلی حکومت ٹیرف بنا کر گئی تھی کہ اگر آپ سال میں کسی بھی وقت ایک دن کے لیے بھی 300 یونٹ سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ 50 یونٹ بھی استعمال کریں یا 100-150 بھی استعمال کریں, 50 تو پروٹیکٹڈ تھا مگر 100-150 اگر استعمال کریں تو اس پہ بھی 300 یونٹ کا ہی ریٹ لگے گا. تو یہ تو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی, آپ کو معلوم ہے, یہ قانون بنا گئے ہیں وہ اس ملک کا. تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ تھوڑا وقت لگے گا. ہمارے پاس تھوڑی سی سپیس بھی کم ہے اس وقت. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو سٹیبلائز کر لیں. جیسے جیسے معیشت سٹیبلائز ہوتی جائے گی, اس کم سپیس ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب آیا ہے تو 70-80 ارب روپے کا تو ابھی کل پرسوں کابینہ کے اندر اضافی پیکج جو ہے وہ پاس کیا گیا, اور اس طرح کے پیکجز روز پاس کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم خود جو ہیں وہ سیلاب کے علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد میں کچھ وہاں پہ کھڑے ہو کے خود سپروائز کر سکیں. اور ہماری 6-6 گھنٹے 4-4 گھنٹے روز میٹنگز ہوتی ہیں جس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہیں, جس میں ہمارے جو ڈیزاسٹر ریلیف پروگرام کے کی آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں, مختلف منسٹریز بھی آتی ہیں, اور وہ اس لیول پہ کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے ٹینٹ گئے, کس ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی ادویہ کے پیکیجز گئے ہیں. تو جب اس لیول کی انویسٹیگیشن یا اس لیول کی سپرویژن فراہم کی جا رہی ہو تو جو ہو رہا ہے ملک میں اس کا مداوع تو نہیں کیا جا سکتا, مگر کسی حد تک جتنی سخت ہے, جتنا ہمارا انفراسٹرکچر ہے, کسی حد تک کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ ریلیف جتنی پاکستان کے اندر سپیس ہے اس میں ریلیف دیا جائے, اور ریلیف دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. سر 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے کہ 2021 میں جب LNG ٹکٹ جنرل دیے گئے 3 دفعہ
انویسٹیگیٹ کروانے کے جان بوجھ کے ٹیکنیکل وجوہات نہیں. اچھا یہ مجھے اگر آپ تھوڑی سی تفصیلات دے دیں, میں اس کا پہلے جواب دے دوں پھر آپ کا دوسرا سوال لے لیتا ہوں, تو میں ضرور اس کو خود انویسٹیگیٹ کروا لوں گا. میرے پاس یہ تمام تفصیلات نہیں ہیں آئی ہیں ابھی تک, تو آپ ذرا اس کے بعد پریس ٹاک کے بعد کائنڈلی مجھے یہ تھوڑی سی تفصیل دے دیجیے گا, تو میں اس پہ کام کر کے پھر اگلی پریس کانفرنس میں یا 2-3 پریس کانفرنسز کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے گا آپ کے سامنے پیش دوسرا کروں. سوال یہ ہے کہ ایل این جی جو اس وقت قطر کے پاس تھی, وہ جب ریٹ گئے تھے اس وقت یورپ اور امریکہ نے 4 سال کے لیے ایڈوانس کانٹریکٹ کر لی, پوری مانگیں انہوں نے لے لی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سردیوں میں آپ نے کہا کہ کسان کے مقابلے میں کوئی شہر نہیں ہے تو پرابلم نہیں ہے؟ بہت پرابلم ہو رہی ہے جی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ملک کا نام لینا تو معیوب ہے, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا یہی جاتا ہے کہ آپ پچھلے سال سو رہے تھے, آپ کو کیا نہیں پتا تھا کہ اس سال پھر سردی آنی ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جن لوگوں کو یہ خریدنی تھی ان کو غالباً یہ اندیا یا ان کو شاید اشارہ تھا یا ان کو اندازہ تھا کہ اگلے سال تک وہ سروائیو نہ کر سکیں. تو جن چیزوں کو ہم بارودی سرنگیں کہتے ہیں کہ جانے سے کچھ دیر پہلے جب آپ کا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور آپ دیوالیہ ہونے والے ہیں, تو آپ جانے سے پہلے وہ کام کر کے جائیں جس کے بعد کوئی امکان نہ رہے دیوالیہ نہ ہونے کا. چاہے وہ پٹرول کی سبسڈی ہے یا 6 مہینے کے لیے اس کی قیمت فکس کر دینا انٹرنیشنل مارکیٹ سے 10 روپے کم, اور اس کا کسی جگہ پہ بجٹ نہیں تھا. آج بھی انہوں نے نہیں کہا کہ بجٹ میں کس جگہ پہ انہوں نے, اگر آپ کوئی اعلان کرتے ہیں تو اس کو بجٹ کر لیتے ہیں نا. اب ہم نے اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے تو مختلف پیکیجز آ رہے ہیں. پرسوں جو پیکیج پاس ہوا ہے وہ غالباً 70 ارب کا تھا, میں ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے تھوڑے ہوتے ہوں, 70. تو ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ کی اس مد میں سے اتنے پیسے نکال کے یہاں خرچ کیے. اگر آپ کو لوگوں کو ملک کو برباد نہیں کرنا تھا, لوگوں کو ریلیف دینا تھا, تو بتانا تھا نا کہ آپ کس مد میں سے کاٹ کے اس کے پیسے دیں گے. 110 ارب سے 120 ارب روپے کا ٹیکہ پاکستان کو جو لگایا, اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں تھا. 6 مہینے میں وہ 700-800 ارب کا ٹیکہ بنتا ہے, مگر کوئی اس کے لیے بجٹ نہیں کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جانے سے پہلے بارودی سرنگیں لگا رہا تھا. سر ایک سوال, تو آپ ہمارے نظر میں آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کے ساتھ جو حاضر ہو جاتا ہوں آپ کے سوالات کا جواب دینے, اب میں کو مناظرے کرنے آپ کہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا, لیکن یہ مناظرہ کیا کرنا ہے کسی سے. لیکن جب آپ وہ آئیں گے, وہ تشریف لائیں. ویسے حماد صاحب کو میں جانتا ہوں, حماد صاحب اچھے آدمی ہیں, کچھ اب سخت باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو آتے ہی یہ کہا کہ میں اپنے دوست کی فرمائش پہ آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ وزیر نہیں آ رہے, تو میں حاضر ہو گیا ہوں. آخری سوال چاچا کرمان صاحب. سر آپ نے بڑی مدلل طریقے سے بتایا نام کے بارے میں کہ یہ بات کے بہت کو بتایا, عدالتوں کو کیا دکھایا, ٹھیک کی ہے. جہاں اس کا قانون ہے اس قانون کے تحت ریاست کو ایسی کمزوری دکھائی کہ اس کو گرفتار نہیں کی جائے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے, جبکہ غریب آدمی یا دوسرے کے لیے یہ قانون کا دورہ میں آ رہا ہے, اس کا کوئی یہ نہیں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. میرے خیال میں ہم اس وقت اس پہ, میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ ہر چیز پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور قانونی اداروں کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کیا جا رہا جیسے کہ پہلے کیا جاتا تھا. یہ نہیں کیا جا رہا کہ آج چک لو جی رات میں, یہ نہیں کیا جا رہا. تو وہ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے کوئی کیس فائل کریں گے تو جو اس کی زد میں آئے گا اسے اٹھا لیا جائے گا. تو پھر اے نہ کہنا کہ کیوں پھڑے, اے نہ ہوگا کہ میں اتنے آواں اور پھر تسی میں نے کہو کہ ہے کہ تسی کیتا سیاسی لیڈر نے پھڑ لے. بہت شکریہ.